مولانا آپ نا ہمارے آپ نے جماعت میں جانا ہی جانا ہے، بہت پیچھے پڑے، ان کے والد احمدی تھے، وہ خود احمدی نہیں تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے لے چلو، میں کہا میں اس شرط پہ جاؤں گا 2 گھنٹے میں ان کی بات سنوں گا، 10 منٹ مجھے دینے ہیں بولنے کے لیے۔ کہتے ہاں میں لے دوں گا۔ میں کہا ٹھیک ہے، میں چلا گیا ان کے ساتھ۔ مولوی صاحب بیٹھ گئے، بات چیت ہوتی رہی۔ جب اس نے دیکھا نا اب بات ختم ہونے لگی، میں جیسے اٹھا وہ تو جو مجھے لے کے آیا تھا وہ تو کھسک گئے۔ میں نے ان کو لٹریچر دیا، میں تعارف کروایا۔ اب وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہ پتہ لگ گیا جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اگلے دن میں ظہر کی نماز کے وقت، چونکہ میں تبلیغ کے لیے نکل جاتا تھا، ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا تو میں وہیں مسجد میں جا کے اپنی نماز پڑھ لیتا تھا۔ میرا ایک پاؤں اندر ایک باہر، تو وہ جو مؤذن تھا کہنے چلو 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 تم کو یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، چلیں باہر چلیں باہر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے وہاں سے نکلا، میں جامع مسجد چلا گیا، جا کے میں نماز پڑھ لی۔ شام ہوئی تو میں نے پتا کیا اس مسجد کے سیکرٹری کون ہے، میں ان کے پاس چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے کہا جی بتائیے۔ میں نے کہا جی وہ غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگنے آیا ہوں۔ کہنے لگے جی کیا ایسی کیا بات ہے، کیا غلطی؟ میں نے کہا نہیں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو میرا خیال تھا میں آپ سے اب معافی مانگ لوں۔ کہتے پھر بھی بتائیے۔ میں نے کہا وہ جو لمبا لائن میں وہاں جو ایک مسجد ہے پولیس لائن میں، وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کی ہے، وہ میں سمجھا اللہ میاں کی ہے۔ تو میں اس میں نا ایک قدم آگے رکھا، ایک میرا بار تھا، تو مؤذن صاحب مجھے کہنے لگے نہیں 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 یہ ہماری مسجد ہے، تم نکلو یہاں سے۔ میں نے کہا وہ جو قدم میں نے آپ کی مسجد میں رکھ دیا نا، معافی مانگنے آیا ہوں، غلطی ہو گئی میرے سے۔ بیچارے بڑے شرمندے ہوئے، کہنے لگے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہمارے علماء ایسے کرتے ہیں، آپ جب چاہیں نماز۔ اچھا میں ان کو بول دوں گا۔ اس کے بعد اس مولوی کی حالت یہ تھی اور مؤذن کی حالت یہ تھی، میرا قدم مسجد کے اندر ہوتا تھا، دوسرے دروازے سے وہ باہر ہوتا تھا۔ دم نہیں ہے ان لوگوں میں کہ ہم سے بات کریں۔ قرآن اور حدیث ہم کہتے ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں، اگر آپ مولوی ہو تو مولوی ہو، اگر تم میں دم ہے، اگر تمہارے اندر صداقت ہے، تم آؤ قرآن اور حدیث کو لے کر ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کرو۔ اور میں تم کو بتاتا ہوں قرآن اور حدیث تم لوگوں کو جھٹلائے گا۔ تم لوگ کبھی بھی اپنی دلیلوں میں قرآن اور حدیث کو پیش نہیں کر سکتے۔ جہاں تم قرآن کو دیکھو گے وہ ہماری صداقت پیش کر رہا ہوگا، جہاں تم حدیث کو دیکھو گے وہ ہماری صداقت میں کھڑا ہوگا۔ میں آج تم لوگوں کے علماء کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ اور آ کر تم اپنی صداقت کے کسی بھی ٹاپک پر تم ختم نبوت لے لو، تم اجرائے نبوت لے لو، تم وفات مسیح لے لو، تم حیات مسیح لے لو، کسی عقیدہ پر تم آؤ ہمارے ساتھ آ کر مقابلہ کرو۔ قرآن تمہیں ٹھوکریں مارے گا اور تمہاری صداقت میں ایک بھی بات تمہارے ہاتھ میں نہیں دے گا۔ اور ساری صداقتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیاروں کے ساتھ ہیں جو مسیح موعود کے غلام ہیں، جنہوں نے قرآن کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ ان علماء کے پاس سوائے غلط باتوں کے اور جھوٹی باتوں کے اور کچھ نہیں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان کے نیچے پائی جانے والی مخلوق میں سے سب سے بدترین مخلوق وہ علماء ہوں گے جو فتنے پیدا کریں گے، اور وہ فتنے واپس انہی میں لوٹ جائیں گے۔ جماعت احمدیہ کا کوئی ایک اشتہار دکھا دے جو اس طرح کا فتنہ انگیزی والا ہو، یہ علماء سوائے فتنہ کے اور کچھ نہیں کرتے۔ یہ فتنے واپس انہی میں لوٹیں گے اور انہی کو ہلاک کریں گے۔ جماعت احمدیہ اسی طرح پھلتی اور پھولتی چلی جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کی ترقی کو روک نہیں سکتی۔ دراصل مخالفین جتنا چاہیں زور لگا لیں، خلافت کے تابع ہونے والی ترقی کو وہ کبھی نہیں روک سکیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلہ میں بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یقیناً سمجھو یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، خدا اس کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا اور راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو کمال تک نہ پہنچا دے، اور اس کی آپ پاشی کرے گا اور اس کے گرد ایسا احاطہ بنائے گا اور تعجب انگیز قیادت کرے گا۔ کیا تم نے کچھ کم زور لگایا؟ بس یہ اگر انسان کا کام ہوتا تو کبھی کا یہ درخت کاٹا جاتا اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی ہے کہ مخالفین جتنا چاہے زور لگا لیں، جتنے چاہے منصوبے بنا لیں، مگر جماعت احمدیہ خلافت کے بابرکت سایہ میں، خلافت کی برکت سے ساری دنیا میں غلبہ حاصل کرے گی اور دنیا کی کوئی طاقت احمدیت کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ بس اے احمدی نوجوانوں، اے احمدی نوجوانوں، اے بزرگوں، اے خواتین، اے بچوں، میں تمہیں یہ کہتا ہوں اٹھو اور یہ اس آواز کے ساتھ دنیا میں پھیل جاؤ کہ پھیلائیں گے صداقت اسلام، کچھ بھی ہو جائیں گے ہم جہاں بھی کہ جانا پڑے ہمیں، محمود کر کے چھوڑیں گے ہم حق و آشکار، روئے زمین کو گاہ ہلانا پڑے ہمیں۔ بس
ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس خلافت کے بابرکت سایہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں، پھولتے چلے جائیں، پھلتے چلے جائیں. دنیا کی کوئی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگیوں میں کامیابیاں لکھ چھوڑی ہیں اور مخالفین کے حساب میں صرف ناکامیاں ہیں، صرف ناکامیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ خلافت کے سائے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے چھوٹی چھوٹی کوششوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پھل لگائے تاکہ وہ کامیابی جو ہمیں دور دکھائی دیتی ہے وہ خلافت کے سائے میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.